لسٹ میں اپنا نام رکھوانا ہے. میں اس لسٹ میں جو حضور کے غلام اس میں لسٹ اس میں نام رکھوانا چاہتا ہوں. بلکہ میں کئی بار کہتا ہوں سارے دوستوں نے وہ ایک نعت ہے نا کی نہ کیتا یاد نے کی یار آواز. میں کہتا ہوں یہ زبردست ہے. کی نہ کیتا رات میں محبوب آواز, یعنی بدرجہ اتم ہونا چاہیے ہمارے اندر. اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ماں باپ ہے بھائیوں سے اولاد سے سب سے بڑھ کر. ابھی میں اس پہ تو سورہ احزاب میں جو لکھا ہوا ہے یہ نبی ہیں, امی ہیں اور رسول ہیں, ان کی پیروی کرنا, اس کی نصرت کرنا, ان کی مدد کرنا. تو پھر سورہ نمل میں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کو یاد کرو جب تم میرے اذن سے پرندے بناتے تھے, میرے اذن سے اڑاتے, کوڑیوں کو میرے اذن سے علاج کرتے اور مردوں کو میرے اذن سے اس اذن دیتے تھے. آقا موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام میرے اذن سے مردے زندہ کرتے تھے. لیکن ابھی انہوں نے جو پڑھی تھی ایک انشاءاللہ قرآن پاک کی آیت اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. میرے نبی کو اللہ نے جو اذن دیا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ کا دیا اور کہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھ نہیں لے کوئی ابو ذر کہہ دو, درختوں کو بلا دو, سورج کو پلٹا دو, چاند کو تو ٹکڑے کر دو اور سنگریزوں سے کلمہ پڑھا لو. مجھ سے اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت ابو دجانہ کو جنگ احد میں ایک ٹہنی دے دو کہ جاؤ یہ تلوار ہے لڑو, مجھ سے اذن لینے کی ضرورت نہیں. میرے نبی کو اذن دے دیا گیا اور داعی نے اللہ ڈکلیئر کر دیا آپ میرے اذن لیے بغیر جو مرضی کریں. اور جو رسول ہیں وہ 313 ہیں, ہم بھی 1,24,000 ہیں. ان رسولوں میں 5 اول الرسل ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور ختم المرسلین نبی مکرم مدثر کائنات, والی کائنات, رسول دائی اعظم, دائی کائنات ہیں وہ آخر النبی. آپ رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی صفات پہ تو اتنا لکھا گیا کہ لکھتے لکھتے کائنات ختم ہو جائے گی, آپ کی تعریف نہیں ختم ہوگی. حضور ختم المرسلین ہے. میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وسلم. شکریہ, جزاک اللہ. اب میں تقریب کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب آج کے مہمان خصوصی جناب سردار حسن نواز خان نیازی, تحصیل صدر پاکستان تحریک انصاف, سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن رحیم یار خان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور جشن ولادت کے سلسلے میں اپنا اظہار خیال فرمائیں. جناب سردار حسن نواز خان نیازی ایڈوکیٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب دنیا میں جہالت عروج کو پہنچی, جب لوگوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنا شروع کیا, جب لوگوں نے اپنی ماؤں کو وراثتوں میں تقسیم کرنا شروع کیا, اس انتہا کی جہالت کے بعد میرے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں اظہار فرمایا. اور آپ نے آتے ہی اس دنیا کا نظام بدل دیا. غلام جو تھے ان کو بادشاہ بنا دیا. جو لوگ جاہل تھے
یہ قانون کے طلباء کا ادارہ ہے، یہاں سے قانون دان بنتے ہیں، اور میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ جید قانون دان جناب اختر جوہر صاحب، جناب سردار فلک شیر خان گوپانگ صاحب، جناب مرزا امین صاحب تشریف فرما ہیں۔ تو آج کی مناسبت سے میں یہ کہوں گا کہ اس جہالت کے دور کے بعد جہاں پہ جنگل کا قانون تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس اس کا قانون تھا، یہ خواتین کے حقوق، یہ حقوق نسواں جو آج کل یہ چارٹر آف رائٹس، وومن رائٹس، ہیومن رائٹس، یہ ساری باتیں جو آج نکلی ہیں، اس کا منبع کون تھا؟ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قربان جاؤں اس ذات پہ جس نے اس کائنات کی جہالت کو اس طرح روشنی میں بدلا کہ جہاں جس معاشرے میں ایک بیٹی شرم کا مقام ہوا کرتی تھی کہ یہ کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ اس کو زندہ قبر میں اتار دیتے تھے، لیکن میرے آقا نے آ کے بتایا کہ یہ جو بیٹیاں ہیں یہ قابل احترام ہیں، ان کا وراثت میں حصہ ہے۔ آپ نے سورۃ نساء جب وحی کے ذریعے نازل ہوئی تو آپ نے اس کی تعلیمات میں بتایا کہ یہ اس طرح عورت کے حقوق ہیں، اس طرح عورت کی وراثت ہے، اس طرح معاملات عورت کے ساتھ کرنے ہیں۔ اور آپ نے عملی طور پہ آپ اسی عرب کے نظام کا حصہ، اس وقت جب وہ جہالت کا نظام تھا، اسی وقت میں چونکہ آپ کا بعثت ہوئی تو آپ نے ظاہر کر کے اپنے عمل سے دکھایا کہ جب آپ کی پیاری بیٹی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تو آپ ادب میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی کالی کملی ان کے لیے بچھا دیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ عروج اور یہ وہ معراج کسی بھی معاشرے کی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس میں ہمسائے کے حقوق بیان کیے، آپ نے معاشرت کے طریقہ کار بیان کیے، آپ نے کاروبار کرنے کے قوانین اور طریقے بتائے، آپ نے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کے طریقے بتائے، آپ نے یتیموں اور مسکینوں کے بارے میں بتائے۔ آپ نے اس کائنات کو اس جہالت کے اندھیرے سے نکال کے نور کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ تو المختصر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں میں ایک عرض کروں گا۔ اس مہینے میں اکثر یہ محفلیں ہوتی ہیں اور میں اکثر حاضری نصیب ہوتی ہے تو ایک لفظ کہا جاتا ہے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیدائش جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پیدائش 12 ربیع الاول۔ تو میں سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں، گو کہ یہ عشق کی بات ہے کہ پیدائش تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت ہوئی جب یہ رب کعبہ نے یہ کائنات تخلیق کی۔ ولادت تو آپ کہہ سکتے ہیں مگر پیدائش نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے آقا نے جبرائیل امین وحی لایا کرتے تھے۔ ایک دن جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے ایگزیکٹ فگر عمر کا نہیں معلوم، اتنا جانتا ہوں کہ ایک ستارہ نکلتا ہے 70,000 سال کے بعد، پھر وہ 70,000 سال چمکتا ہے، پھر 70,000 سال کے لیے وہ غائب ہوتا ہے، اور پھر 70,000 بار جو ہے وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے۔ تو میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، اس سے میری عمر کا حضور اندازہ لگا لیجئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، جبرائیل وہ تارا اگر دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ جس کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ ستارہ میں کیسے نہیں پہچانوں گا؟ تو ہمارے آقا نے قربان جاؤں جب اپنا امامہ مبارک اپنے ماتھے پیشانی سے ہٹایا تو جبرائیل کو وہ تارا نظر آیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے پیدائش جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم کو اس مٹی کے خمیر سے بنا کے جب اس میں روح ڈالی گئی تو آدم نے جو پہلا جملہ دیکھا عرش کے اوپر وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آدم کی پیدائش سے بھی پہلے موجود تھا۔ تو یہ ہے تخلیق
ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں، کیونکہ آپ کی شان اگر بیان کرنی شروع کی جائے اور لکھنی شروع کی جائے تو اس کائنات کے سارے درخت اگر قلم بنا دیے جائیں اور اس کائنات کے سارے سمندر روشنائی بنا دی جائے اور اس پوری کائنات کو برق بنا دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ مقصد تو یہاں اتنا تھا کہ حضور کے آگے آج اس جہاں پہ حاضری لگوانا، وہ کیوں کہ میرا رب کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس پہ میرا رب، جس پہ اس کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں، اور میرا رب بھی محبت سے کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی میرے محبوب کے اوپر درود و سلام پڑھو۔ تو میں آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ وہی فرقان وہی قرآن، وہی فرقان وہی قرآن، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو میں جناب رفیق لغاری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی یہ حاضری جو ہے محفل قبول فرمائے، بلکہ قبول فرمائے، قبول بھی اسی کی ہوتی ہے، اللہ پاک اسی کو ہی یہ توفیق عطا فرماتا ہے جس کو وہ منتخب کرتا ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ جزاک اللہ۔ میں آج کی اس پروقار تقریب میں جناب سردار عبد الباسط خان صاحب، ممبر پنجاب بار کونسل، ایکس چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل، اور جناب رائے مزن خلل صاحب، سابق صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، رحیم یار خان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اب جو ہے تقریب کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حاضرین مجلس کو تھوڑا سا پروگرام کے آگے کی کارروائی سے آگاہ کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار مبارک کی زیارت کرائی جائے گی، پھر نماز پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد محفل نعت اور قرأت کا پروگرام آگے جاری رہے گا، اور صدر بار سردار فلک شیر خان گوپان صاحب جو ہیں وہ بھی جشن ولادت کے سلسلہ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے، اور سردار عبد الباسط خان صاحب بھی ہمیں جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کے سلسلے میں مستفید فرمائیں گے۔ تو درخواست ہے کہ اس زیارت پاک کے سلسلے میں پہلے جو اسٹیج پر موجود ہیں وہ زیارت پاک کریں گے، پھر اپنی سیٹوں پر بیٹھ جائیں گے، پھر معزز سامعین اور مہمانان کرامی اس طرف سے آئیں گے اور زیارت کرتے ہوئے پھر دوبارہ اپنی سیٹوں پہ جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے لیڈیز جو ہیں وہ پھر آئیں گی اور زیارت کر کے پھر اپنی سیٹوں پر بیٹھیں گی۔ اس کے بعد جو ہے سردار باسط خان صاحب کا اور سردار اپنا گوپان صاحب کا خطاب بھی ہوگا، اور ہمارے دو بہترین قراء اور بہترین نعت خوان وہ بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا طعام جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس لیے زیارت ہوگی، اس کے ساتھ اسی کالج کے اندر نماز کا اہتمام ہے، نماز پڑھتے جائیں گے اور پھر یہاں تشریف لیں گے۔ تمام حاضرین سے التماس ہے کہ وہ دستار مبارکہ کی زیارت کے سلسلہ میں احتراماً جو ہے وہ اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں اور درود شریف جو ہے اس کا ورد جاری رکھیں۔
وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ اللهم صل على آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على السلام عليكم والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل عليه وسلم تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل على محمد وعلى آل محمد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرات یہ جلدی جلدی کرتے جائیں کیونکہ نماز کا بھی ٹائم ہے اور جو نظر نیاز دینی ہے وہ اوپر رکھتے جائیں اور ایک ایک بندہ کر کے جلدی جلدی ملتا جائے تاکہ نماز کا ٹائم نہ نکل جائے. پیر صاحب نے آگے باغ و بہار پہنچنا ہے پروگرام کے اوپر, ان کے پاس بھی ٹائم بڑا کم ہے. نذرانہ جو بھی ہے ساتھ رکھتے جائیں اور ایک لائن میں آتے بناتے جائیں, ایسے فٹافٹ زیارت کرتے جائیں. بڑی مہربانی آپ کی. یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ ہاتھ بڑے آرام سے رکھیں, بڑا ادب کا مقام ہے یہ ہاتھ آپ دیکھ لیں اور صرف وہ ہاتھ رکھیں جو پاک ہو, جسے وضو ہو. بہت بڑا ادب کا مقام ہے. آپ کو ایسے آ رہے ہیں جیسے کوئی چیز کو جو ادب سے ہاتھ اللهم صل على
دینے والے مہمان اپنے کرسی پر بیٹھے ہیں، باقی سارے جو ہے سائڈ پہ ہو جائیں. اب لیڈیز ادھر سے ہی آئیں گی اور ادھر سے ہی واپس جائیں گی. جب ان تھون کاجل جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی پیتا ہے بن دیکھے ہر کوئی پیتا بن دیکھے انکار کا عالم کیا اسٹیج پہ موجود تمام دوستوں سے التماس ہے کہ نیچے تشریف لے جائیں. لیڈیز اوپر آ رہی ہیں تو ان کو زیارت کے لیے جگہ خالی کر دیں. اور نماز پڑھ کے سارے موجود رہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا طعام بریانی جو ہے آپ کے پاس لائیے. چلیے جی آپ ہوگی آپ نے کر لی ہے زیارت ہوگی ہے چلیے کوئی اور دوست اگر سب کر بھی کیے زیارت ہوگی ہے سلیم شاہ صاحب صحیح زیارت ہوگی ہے.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीब के दूसरे हिस्से का आगाज़ करते हुए मैं तिलावत कलाम पाक के लिए काजी शाहिद रफ़ीक साहब से मुल्तमस हूँ कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक फरमाएं। काजी शाहिद रफ़ीक साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له فيما فرض الله له سنة
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر وكان أمر الله قدرا مقدورا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم تقریب کی کاروائی کو باقاعدہ طور پر آگے بڑھاتے ہوئے 1379 گاڑی کھڑی ہے تو باہر پارکنگ میں، تو اس کو قاری یونس تو کائنڈلی وہ گاڑی کو ذرا تھوڑا جو ہے نا وہ سائڈ سے ہٹا لیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا